أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات. میم پر شد ہے، اس کو زور دے دیں. أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. یا پر شد ہے، اس کو زور دے دے. من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فمن فا کا معنی ہے پس، من کا معنی ہے جو من معنی جو. فمن پس جو شخص، لم کا معنی ہے نہیں، لم جہاں بھی آئے گا اس کا معنی نہیں آئے گا. یجد معنی پانا. فمن پس جو لم یجد نہ پائے، یعنی طاقت نہیں رکھتا ہے قربانی کا، روزوں کا، یہ قربانی کا، یہ قربانی کی صرف بات ہو رہی ہے. فمن لم یجد پس جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا. فصیام فامانا پس سیام کس کو بولتے ہیں؟ روزوں کو. فصیام پس روزے رکھے. ثلاث معنی 3. ایام دن کو بولتے ہیں. ایام کئی بار گزرا ہے. ایام معنی دن. فصیام پس وہ روزے رکھے. 3 ایام 3 دن. فی الحج فی کا کیا معنی ہے؟ میں. فی جہاں بھی آئے گا اس کا معنی میں ہوگا. فی الحج حج کے دوران. بس وہ 3 دن روزے رکھے حج کے دوران. وسبعۃ 7 معنی 7.
سبع سماوات جس طرح آتے 7 آسمان، سبع معنی 7، وسبعۃ اور 7 دن روزے رکھے، اذا کا معنی جب، رجع معنی رجوع، تم معنی تم، اذا رجعتم جب لوٹ جاؤ تم، جب واپس آؤ تم، جب رجوع کر لو تم، واپس آ جاؤ، تو 7 دن روزے رکھو۔ تل کا یہ سارے، یہ 3 اور 7، تل کا یہ سارے، عشرتن معنی 10، عشرہ کہتے 10 کو، کاملتن معنی پورے، تل کا عشرتن کاملہ، یہ 10 دن پورے ہے، 3 حج کے دوران اور 7 بعد میں۔ ذالک یہ جو روزے رکھنے ہیں، لمن یہ حج تمتع، لمن ان لوگ کے لیے، لم کا کیا معنی ہے؟ نہیں، یہ لم جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا نہیں، لمن ان لوگ کے لیے ہے، یکن لم یکن کہ نہیں ہو، یکن معنی ہو، لم معنی نہیں، لم یکن نہ ہو، اہلہ اس کا رہنا، اس کے اہل و عیال، حاضر المسجد الحرام، حاضر معنی حاضر موجود، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس۔ یہ حج تمتع ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اہل و عیال مسجد حرام کے پاس نہ ہو، مکے کے رہنے والے نہ ہو۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا کا کیا معنی ہے؟ جان لو، وعلموا علم سے ہے، اور جان لو اور علم حاصل کرو، سمجھ لو، ان اللہ بے شک اللہ، شدید معنی سخت، شدید جہاں بھی آئے اس کا معنی سخت، عقاب عذاب کو بولتے ہیں، عقاب معنی عذاب، ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب والا ہے۔ الحج حج، اشہر کا کیا معنی بنے گا؟ مہینے، سامنے گزرے الشہر الحرام، شہر رمضان وہ ایک ہے، شہر ایک مہینہ، اشہر اس کا جمع ہے، اشہر الحج حج کے، اشہر مہینے ہیں، معلومات معلوم مہینے حج کے، اس میں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں۔ فمن پس جو شخص فرض کرے، فی معنی میں، ہن معنی ہن، یہ کل بتایا تھا، یہ فی ہن ان مہینوں میں، فمن فرضا پس جو فرض کرے اپنے اوپر، فی ہن ان مہینوں میں، الحج حج کو، پس جو اپنے اوپر ان مہینوں میں حج کو فرض کر دے، فلا رفسا یعنی جو احرام باندھ لے، ارادہ کرے، فمن پس لا معنی نہیں، رفسا معنی مباشرت کرنا، فلا رفسا پس وہ مباشرت نہ کرے، ولا فسوقا یعنی احرام کی حالت میں مباشرت کی اجازت نہیں ہے، ولا فسوق اور لا معنی نہیں، فسوق فسق سے ہے، فسق معنی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، فسق فاسق، ولا فسوقا اور فسق نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، ولا جدال اور لا معنی نہیں، جدال تو جنگ و جدال جس طرح کہتے ہیں نا، جھگڑا، ولا جدال اور لڑائی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، جنگ نہ کرے، فی الحج حج میں، حج کے دوران یہ کام نہیں ہے، رفث فسوق اور جدال، ومن اور معنی جو، وما اور جو، تفعلو معنی تم کرتے ہو، تفعلو فعل سے، فعل، اور تفعلو تم، وما تفعلو اور جو بھی تم کام کرتے ہو، من خیر سے، بلائی سے، کوئی نیکی کا کام کرتے ہو، یعلم جاننا سے، یعلم ہو جانتا ہے اس کام کو، جو بھی تم کام کرتے ہو بلائی کا، یعلم ہو جانتا ہے اس کو، اللہ اس کو اللہ جانتا ہے، وتزودوا ومن اور تزودوا یہ ذات سے ہے، زادرہ تو آپ جانتے ہیں، زادرہ توشہ، اپنے پاس کوئی چیز رکھنا، وتزودوا اور اپنے پاس توشہ رکھ لیا کرے، یعنی جب حج کے لیے جاتے تو اپنے پاس جو ہے نا وہ چیز رکھ لیا کرے، اپنے انتظام کر کے جایا کرے، وتزودوا اور توشہ لے جایا کرے، فمن پس ان معنی بے شک، خیر معنی بہترین، ذات معنی توشہ، فإن پس بے شک خیر الزاد بہترین توشہ کیا ہے؟ تقوی ہے کہ اپنے لیے آخرت میں تقوی لے جاؤ، وہ بہترین توشہ ہے کہ اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچائے، فإن پس بے شک خیر الزاد بہترین توشہ تقوی ہے، واتقونی اور مجھ سے ڈرو، اللہ فرماتے ہیں واتقونی اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اولی ایجابی آتا ہے یہ والا، صاحب، الباب من عقل، یا اولی الالباب اے عقل والو، اے صاحب عقل لوگو، اے عقل والو،
کتنی محبت سے اللہ خطاب کر رہے ہیں، یا اولی الالباب، اے عقل مند لوگوں، یہ مجھ سے تقوی جو ہے نا وہ لے لیا کرو اور تقوی اختیار کرو، میرے لیے تقوی رکھو۔ فمن لم یجد، فامن پس فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، پس جس کی طاقت نہیں ہے، جو نہ پائے، فصیام، پس وہ روزے رکھے، ثلاثت ایامن، 3 دن، فی الحج، حج کے دوران، وسبعۃ، اور 7 دن، اذا رجعتم، جب تم واپس آ جاؤ، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 دن مکمل ہے، ذالک، یہ کام، لمن، ان لوگوں کے لیے ہے، لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو حاضر مسجد حرام کے رہنے والے نہیں ہے، جس کا اہل و عیال مسجد حرام کے پاس نہیں ہے، یعنی مکے والے نہیں ہوں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے۔ الحج، حج کے، اشہر معلومات، معلوم مہینے ہے، حج کے معلوم مہینے، فمن فرض، پس جو فرض کرے، فیہن، اس میں، الحج، حج کو، فلا رفث، پس وہ مباشرت نہ کرے، ولا فسوق، اور نافرمانی نہ کرے، ولا جدال، اور جھگڑا نہ کرے، فی الحج، حج کے دوران، وما تفعلوا، اور جو بھی کام تم کرتے ہو، من خیر، بلائی سے، یعلمہ اللہ، اس کو اللہ جانتا ہے، وتزودوا، اور اپنے پاس توشہ رکھ لیا کرو، فإن، پس بے شک، خیر الزاد، بہترین توشہ، التقوی، تقوی ہے، واتقونی، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، جس کی طاقت نہ ہو، فصیام، پس وہ روزے رکھے، ثلاثت ایام، 3 دن، فی الحج، حج کے دوران، وسبعۃ، اور 7 دن، اذا رجعتم، جب تم لوٹ آؤ، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 دن پورے ہے، ذالک، یہ حج تمتع، لمن، ان لوگوں کے لیے، لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، مکے کے رہنے والے نہ ہوں، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے۔ الحج، حج کے، اشہر معلومات، معلوم مہینے ہے، فمن فرض فیہن الحج، پس جو فرض کرے اس میں اپنے اوپر حج کو، فلا رفث، پس وہ مباشرت نہ کرے، ولا فسوق، اور نافرمانی نہ کرے، ولا جدال، اور جھگڑے نہ کرے، فی الحج، حج میں، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کوئی کام کرتے ہو بلائی سے، یعلمہ اللہ، اس کو اللہ جانتا ہے، وتزودوا، اور اپنے پاس توشے رکھ لیا کرو، فإن، پس بے شک، خیر الزاد، بہترین توشہ، التقوی، تقوی ہے، واتقون، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ تو آج کے سبق میں حج تمتع کا ذکر ہے۔ حج چونکہ 3 قسم کے ہے، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج افراد اس کو بولتے ہیں جو ایک ہی احرام میں بس ایک ہی حج کرے، اس کے ساتھ کوئی عمرہ نہ ہو، یعنی عمرہ اس میں اس سفر میں نہ ہو، صرف خالی حج کرے۔ حج تمتع اس کو بولتے ہیں کہ یہاں سے جائے، پہلے عمرہ کرے، پھر احرام اتار دے، اور پھر جو ہے نا وہ حج کے لیے دوبارہ احرام، یعنی ایک سفر میں 2 کام ہو گئے، اس کو بولتے ہیں حج تمتع۔ حج قران اس کو بولتے ہیں کہ یہاں سے چلے جائیں اور احرام نہ اتارے، یعنی عمرہ کر لے، اور اس کے بعد جو ہے نا اسی احرام میں وہ حج بھی کر لیں، وہ احرام نہ اتارے، تو اس کو بولتے ہیں حج قران، اور یہ مشکل ہو جاتا ہے، لمبا کام ہے۔ تو جو حج تمتع کرے یا حج قران کرے، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اضافی قربانی کریں گے، یہ شکرانے کے طور پر۔ تو اس قربانی کا ذکر ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو قربانی نہ پائے، یا جس کی طاقت نہیں ہے، یا اس کو میسر نہ ہو، کوئی بھی صورت ہو، تو اس کے لیے اللہ نے یہ آسانی کر دی کہ وہ اس کے بدلے میں 10 دن روزے رکھیں، اور 10 دن روزوں کا یہ طریقہ اللہ نے بتا دیا کہ 3 دن وہاں رکھیں گے، اور 7 دن واپسی پر اپنے وطن میں رکھیں گے۔ اللہ نے اتنی آسانی کر دی کہ 7 دن واپسی پر ہے کہ آرام سے سکون سے اپنے وطن کو جائے، وہاں پہ رکھ دیں، 3 دن ادھر رکھیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ حج کرنے سے پہلے وہ 3 دن جو ہے نا وہ ذی الحج شروع ہو جائے، تو اس میں جو ہے نا 3 دن پہلے شروع میں روزے رکھ لے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر وطن واپسی پر وہ 7 دن رکھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ 10 دن پورے ہو گئے۔ لیکن یہ حج تمتع یا حج قران یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وہاں مکے میں رہنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے لیے تو آسانی ہے، کسی بھی وقت حج کر سکتے، کسی وقت عمرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ جو ہے نا وہ مسافروں کے لیے، دور والوں کے لیے، تو اللہ نے یہ اجازت دے دی۔ اللہ نے پھر حج کا وقت بھی بتا دیا کہ حج کے جو نا معلوم مہینے ہیں، جب یہ شوال شروع ہو جاتا ہے تو
سعودی عرب والے وہ عمرے بند کر دیتے ہیں، پھر حج کی تیاری میں شروع ہو جاتے ہیں. شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ یہ حج کے مہینے ہیں. اشہر معلومات فرمایا کہ جس شخص نے حج کا ارادہ کر لیا تو احرام باندھ لیا تو پھر یہ کام ان کے لیے ممنوع ہو گیا. مباشرت نہ کرے، فسق و فسوق نہ کرے اور جھگڑا نہ کرے. ولا یجدل فی الحج، حج میں جھگڑا نہ کرے. یہ حاجی صاحبان جو ہے نا یہ بڑے غصے والے ہوتے ہیں، یہ جب ادھر ہوتے ہیں نا تو ان کو بڑا غصہ آتا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس کا خاص کر ذکر کیا کہ حج میں جھگڑے نہ کرے، بڑا ان کو غصہ آتا رہتا ہے. تو کیونکہ مسافری ہوتی ہے اور لمبا سفر ہوتا ہے اور وہ طبیعت حساس ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ جھگڑے نہ کرے. پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ کار خیر کر لیا کرے اور اپنے ساتھ جو ہے نا وہ توشہ رکھ لیا کرے، اپنے سفر کا انتظام خود کر لیا کرے. اور یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ آپ جائیں اور کسی اور کے آسرے پر نہیں، اپنا انتظام خود کرنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ توشہ رکھ لیا کرو. توشہ بہترین توشہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے. تو اپنے ساتھ آخرت کے جو لمبا سفر ہے اس کے لیے بہترین تقویٰ اپنے پاس رکھے. اے عقل والو، عقل مند لوگوں، یہ آپ کے لیے اگر یہ دنیا میں آپ جاتے ہیں اپنے لیے روٹی پانی کا انتظام کرتے ہیں تو آخرت میں اپنے لیے بہترین انتظام کریں. فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، فصیام، پس روزے رکھے، 3 ایام، 3 دن، فی الحج، حج میں، و7 اور 7 دن، اذا رجعتم، جب تم لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو. تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 دن مکمل ہے. ذالک، یہ کام، یہ حج تمتع، لمن، ان لوگوں کے لیے، لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو مسجد حرام کے پاس رہنے والے نہ ہو. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، پس جو اپنے اوپر اس میں حج فرض کر دے، فلا رفث، پس مباشرت نہ کرے، ولا فسوق، اور نافرمانی نہ کرے، ولا جدال، اور جھگڑے نہ کرے، فی الحج، حج میں. وما تفعلوا، اور جو کام تم کرتے ہو، من خیر، کسی بلائی سے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وتزودوا، اور اپنے پاس توشہ رکھ لیا کرو. فإن، پس بے شک، خیر الزاد التقوی، بہترین توشہ تقوی ہے. واتقونی، اور مجھ سے ڈرو.